نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پروگرام ہے حی علی الصلاۃ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بار بار بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کہ آؤ نماز کی طرف۔ اور حی علی الصلاۃ کے ساتھ آپ ہمیشہ سنتے ہیں حی علی الفلاح۔ تو ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی ہر پروگرام میں ایک چھوٹا سا ریمائنڈر آپ کو دیا جاتا رہے کہ کامیابی آج ہر شخص کی زندگی کا مقصد ہے اور ہر شخص ڈیسپریٹ ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بظاہر ہمیں جو میجورٹی نظر آ رہی ہے لوگوں کی جو تگ و دو کر رہے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، جو ہر ذریعہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے اور ان مقاصد میں کامیاب ہونے کا، یا یوں کہوں کہ کامیاب ہونے کا، وہ دنیاوی اغراض و مقاصد اس میں زیادہ ہیں۔ دنیاوی کامیابی کی طرف رجحان بنسبت اخروی کامیابی کے ہمیں دنیا بھر میں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری راہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل تعلیمات کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ان حقیقتوں کو بھی ظاہر فرما دیا، آشکار کر دیا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ موت کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا۔ دیکھیے نا، میجورٹی لوگ کفار اور مشرکین آج تک اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قرآن پاک میں کیا خوبصورت دلائل عطا فرمائے گئے کہ وہ رب جس نے پہلی بار پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں وجود عطا کر دیا، تو تمہاری ہڈیوں سے یا تمہارے ذرات سے یا تمہارے مٹی بنے ہوئے بدن سے دوبارہ تمہیں اٹھانا، اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ تو گویا دنیا بغیر کسی مقصد کے بنائی نہیں گئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں ایک مخصوص وقت تک یہاں رہنا ہے، دنیا سے نفع اٹھانا ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ہمیں اس سے منع نہیں کیا گیا جو شرعی حدود ہیں ان میں رہتے ہوئے، اور اپنی منزل کی تیاری بھی کرنی ہے۔ جو آخری ہماری قیام گاہ ہے، وہاں پہنچنے سے پہلے تک ہمیں مہلت دی گئی ہے۔ عمل کرو اور اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو سنوار لو۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے خود تعین کرنا ہے اپنی منزل کا۔ ہمیں خود ڈیسیژن لینا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں یا عذاب، اللہ کی رضا چاہتے ہیں یا اس کا غضب۔ دونوں کے حاصل کرنے میں ہم آزاد ہیں، اور دونوں کو حاصل کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ حق کے راستے پر چلیں گے، اللہ اور اس کے احکامات کو مانیں گے تو منزل نجات ہوگی جو جنت کی صورت میں عطا کر دی جائے گی اور اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ اور اگر شیطان کے راستے پر چلیں گے، حق کے راستے کو چھوڑ دیں گے، اللہ اور اس کے حبیب کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیں گے، تو یہ راستہ لے جائے گا ہمیں جہنم کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف، اس کے غضب کی طرف۔ یہ قانون بنا دیا گیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا اور آپ کا سوچنے کا کام ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر حق کے راستے پر چلیں گے، اللہ اس کی آسانی عطا فرما دیں گے۔ اگر کفر کے راستے پر چلیں گے، شیطان کے راستے پر چلیں گے، تو اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ مگر اللہ نے ہمیں شعور دے کر بھیجا، سوچنا ہے، اور اسی شعور کو بیدار رکھنے کا ذریعہ ہے نماز۔
اسی احساس کو پیدا کرنے اور ہمارے دل و دماغ میں قائم رکھنے کا ذریعہ ہے نماز۔ میں جب عرض کروں گی آپ سے کہ اللہ نے نماز کو کامیابی کیوں قرار دیا، تو آپ سے یہی عرض کروں گی کہ غور کیجئے۔ کبھی آپ نے کوئی پزلز وغیرہ گیمز دیکھی ہو، اگر اتفاق ہوا ہو، جواب اسی میں ہی ہوتا ہے، آپ کو صرف فوکس کرنا ہوتا ہے، ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی سینری بنی ہوئی ہوتی ہے، ہم بچپن میں نیوز پیپر میں اکثر دیکھتے تھے اور اس پزل کو سالو کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ اس پکچر میں فلاں چیزیں ہیں، ڈھونڈیے۔ اب وہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز بنی ہوئی ہوتی تھی کہ بغیر فوکس کیے، دھیان دیے، آپ وہ تصویریں اس میں سے، وہ چیزیں جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں، پک نہیں کر سکتے۔ اب جب آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پوائنٹس، یہ چیزیں اس پکچر میں ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ چیزیں اس میں ہیں۔ جب آپ کو اس بات پہ یقین ہو گیا، اب جب تک آپ وہ ساری چیزیں اس پکچر میں سے، اس سینری میں سے نکال نہیں لیں گے، آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں کہا۔ ایک بات ہوتی ہے کہ آپ سے کہا جائے یہ پکچر دیکھیے اور بتائیے اس میں کیا کیا ہے، اس میں آپ اپنی محدود جو سینس ہے، جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے مطابق جتنی چیزیں پک کر لیں گے، ڈھونڈ لیں گے، پھر آپ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن دوسری صورت میں جب آپ کو بتا دیا جائے کہ فرض کیجئے یہ 5 چیزیں اس پکچر میں ہیں یا یہ 10 چیزیں اس پکچر میں ہیں، تو جب تک آپ وہ 10 یا 5 نکال نہیں لیں گے، آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ نہیں، یہ پزل سالو نہیں ہوا۔ جب کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اس میں ہیں تو ہیں، اور مجھے یہ نکالنی ہے اس میں سے، تو آپ کو دنیاوی پزل پر، دنیا کی پیشن گوئیوں پر، دنیا کی حکمتوں پر، دنیا کی ریسرچ پر یقین ہے۔ کوئی ڈاکٹر بتا دیتا ہے اس بیماری کی علامات یہ ہیں، اس کا علاج یہ ہے، یقین کرتے ہیں۔ ہوتی ہیں نا ہمارے آس پاس ایسی مثالیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کامیابی نماز میں ہے تو ہے، فرق صرف ڈھونڈنے کا ہے۔ ڈھونڈیے اسے نماز میں، دیکھیے، سمجھیے، سوچئے کہ یہ کامیابی نماز میں ہے کہاں، کیسے ملے گی مجھے کامیابی؟ مجھے تو 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، کامیابی ابھی تک ملی کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ملی کہ سمجھا ہی نہیں کہ ملنی کیسے تھی۔ بتا دیا گیا خزانہ یہاں ہے، ڈھونڈیے تو صحیح۔ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے نماز، اور ہم اس کو کھوجنے کی، اس کو ڈھونڈنے کی، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس دن ہمیں نماز سمجھ آ جائے گی تو کامیابی بھی نظر آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد فرمائیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی ثنا سبحانک اللہم کی، جو ہم نماز کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بزرگی، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، تسمیہ اللہ کے ذکر سے کام کو شروع کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے۔ اب سب سے پہلے یہ یاد رکھیے، تعوذ ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو۔ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، محفوظ ہونا چاہتا ہوں، حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، من الشیطان، من سے، شیطان، شیطان، ابلیس، میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں شیطان سے۔ کیوں؟ الرجیم، کیونکہ وہ تو دھتکارا ہوا ہے، راندہ درگاہ ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے،
شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے، اور اس نے یہ چیلنج کیا یا اس نے یہ قسم کھائی کہ جب اے اللہ یہ بندے تیری راہ پر آئیں گے میں انہیں تیری راہ سے ہٹاؤں گا۔ وہ رحمان سے جڑنا چاہیں گے اور میں ان کا تعلق رحمان سے قطع کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا، مجھے جہنم میں داخلے کی خبر دے دی گئی کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو یہ انسان میرا دشمن ہے اور میں بنی نو انسان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، یہ ہے میری کوششوں کا مرکز۔ دشمن جتنا بڑا ہو انسان کو اس سے بچنے کی تدابیر بھی اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہماری زندگی میں رکاوٹ ہیں، ہماری مخالف ہیں، ہماری دشمن ہیں، چلیے ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر دشمن ہماری طاقت سے بظاہر جو ہماری طاقت ہے اس سے ہمیں زیادہ بڑا نظر آ رہا ہو تو ہمیں کسی طاقتور شخص کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے لوگ گارڈز رکھتے ہیں سیکیورٹی کے لیے، سیکیورٹی کیمراز لگائے جاتے ہیں، سیکیورٹی سسٹمز لگائے جاتے ہیں۔ ایک ہیلا ہے، بہرحال انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری ظاہری حفاظت کا ذریعہ ہوں گے۔ اب شیطان کے لیے تو سیکیورٹی گارڈز نہیں لگائے جا سکتے، شیطان کے لیے سیکیورٹی الارمز بھی نہیں لگائے جا سکتے، کیونکہ وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ یہ سب چیزیں اس کے شر سے ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اس کے شر سے ہمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہی بچا سکتی ہے۔ اسی لیے جب شیطان نے یہ قسم کھائی کہ میں بندوں کو بہکاؤں گا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ میرے مخلص بندے تیرے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ مخلص بننا کام ہمارا ہے۔ جس دن ہمارے عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے گا تو شیطان کا کوئی شر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ جب بھی کوئی نیکی کرنے لگیں گے، چاہے وہ تلاوت قرآن پاک ہو، چاہے وہ تسبیحات ہوں، چاہے درس و تدریس کی مجالس ہوں، اور خصوصی طور پر نماز، تو ہم سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کر کے یا اللہ سب سے طاقتور آپ ہیں، اللہ سب سے بڑے آپ ہیں، اور اب میرا مدعا یہ ہے کہ میں کمزور ناچیز انسان اس شیطان سے بچنا چاہتا ہوں، یہ مجھے ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، تیری عبادت سے روکتا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ اس لمحے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچا لیں گے۔ کیونکہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھی اور ریاکاری دل میں پیدا ہو گئی، عبادت کی اور دل میں تکبر آ گیا، گویا کسی نہ کسی طرح شیطان نے ہماری اس عبادت کے اجر اور ثواب اور اثر کو زائل کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ کس طرح ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں۔ نماز پڑھ کر بھی فائدہ حاصل نہ ہوا، بے روح ہو گئی نماز، اس میں ریاکاری دل میں آ گئی، اور وہ نماز ہمیں اللہ کی فرما برداری پر نہ لا سکی، تو دراصل وہ ضائع ہو گئی نماز۔ تو اس وجہ سے ہم نے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی، اور پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 19 حروف جو ہیں جنت میں لے جانے کا سبب ہیں، دوزخ سے بچانے کا سبب ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے نام سے اپنے کام کو شروع کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے آسانیاں اور اسباب پیدا فرما دیں گے اور اس کے کام میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تو گویا ہم نے یہ کہا کہ میں اس کام کا آغاز یا اپنی نماز کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہوں، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی توفیق تھی، یہ اسی کا فضل تھا، یہ اسی کا کرم تھا، یہ اسی کی رحمت تھی کہ میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کے قابل ہوا۔ اب اس سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے
کہ اللہ میرے تمام کاموں میں آسانیاں بھی عطا فرما دیں، اللہ میری اس نماز کو قبول بھی فرما لیں، اللہ سبحانہ و تعالی مجھ پر رحم فرما کر، مجھ پر مہربانی فرما کر اس نماز کو اور اس میں جو کچھ میں اب ادا کروں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یہ خوبصورت آغاز ہے، اور ہم اپنے جس بھی جائز کام کو شروع کریں اللہ کا نام اس میں شامل کریں، کیونکہ برکت اللہ کے نام میں ہے۔ دوا بھی کھانی ہے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، دوا میں شفا نہیں ہے، انفیکٹ دوا تو تدبیر ہے، شفا تو اللہ کے نام میں ہے۔ خاص طور پر نماز کی جب ہم بات کریں گے، تلاوت قرآن پاک کی بات کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اور خصوصاً ایک سورت قرآن پاک کی جو ہے جب وہ ختم ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب بسم اللہ پڑھتے تھے تو ہم جان لیتے تھے کہ یہ دوسری سورت اب شروع ہو چکی ہے۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، اگر قرآن پاک کی کوئی بھی مختلف سورتیں ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو ان کا آغاز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے اسم کی برکت سے، اپنی قدرت سے ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی بار بار ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔